اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان کہنے اور پہلی صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے، پھر وہ اس کی خاطر قرآن اندازی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچیں یا چاہے گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ ابو اشہب نے ابو نضرہ عبدی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا تو ان سے کہا، آگے بڑھو اور براہ راست میری اقتدا کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہاری اقتدا کریں۔ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ جریری نے ابو نضرہ تھے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مسجد کے پچھلے حصے میں دیکھا، آگے اسی طرح روایت بیان کی۔ ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا، ہمیں ابو قطعن عمرو بن حیثم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے خلاص سے، انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرآن اندازی ہو۔ ابن حرب نے فی الصف المقدم لقانت قرۃ کے بجائے فی الصف الاول ما کانت الا قرۃ، پہلی صف میں کیا ہے تو قرہ کے سوا کچھ نہ ہو کہا۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے، جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین صف پہلی ہے۔ عبدالعزیز یعنی درءوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باندھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر کسی کہنے والے نے کہا، اے عورتوں کی جماعت، تم اس وقت تک اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں، خدا نخواستہ کسی مرد کے سطر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ نے کہنے والے کو نہ ٹوکا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔